کتابوں والا عشق دانے دار ناولز قسط نمبر 39۔ سب گھر میں واپس لوٹ آئے تھے۔ دانائن کی شادی کا قصہ اگلے 2 دن تک چلتا رہا۔ سب نے بتایا وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی تصویریں دکھائیں اور نگین تو بار بار ملال کر رہی تھی کہ کتنی پیاری لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جبکہ مالا نے دیکھا ارجیت بھی کافی خوش تھا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ سارم اور رحاب بھی واپس آ گئے تھے۔ رحاب کے چہرے پہ عجیب رنگ سے تھے، کھلی کھلی سی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ اینا بالکل جیسے مرجھا سی گئی تھی۔ اسے لگا جیسے نہ اسے اذان سنبھالا جا رہا ہے اور نہ ہی نیا مہمان جو اچانک ہی بس اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ جب اذان ہونے والا تھا تو وقت نے اسے سر پہ اٹھا رکھا تھا، اور جب سے پتہ چلا اس نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ شادی میں بھی وہ اس سے کٹا تھا۔ کیا وہ مان گیا تھا جو جہان کہہ رہا تھا وہ سب سچ ہے؟ ہاں، وہ اس کی مانے گا، کیونکہ جہان کے نیچر سے اب اینا بھی واقف ہو گئی تھی۔ اینا کی زندگی جیسے پل تو پل میں ویران ہو گئی۔ وہ ناشتہ کر کے جا چکا تھا اور اینا کمرے میں بند تھی، جبکہ جہان مری سے واپس ہی نہیں آیا تھا اور سارم بھی آفس چلا گیا تھا۔ رحاب بھی کمرے سے نکل آئی تو چہرے کے سترنگی سے رنگ چھپانے کو وہ کچن میں آ گئی۔ کچن میں فی الحال مالا بھی نہیں تھی۔ وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ رات اچھی سے تیار ہو جائے۔ پچھلے دنوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ سارم نے اس کے ساتھ ایک خوبصورت وقت گزارا، لیکن دونوں کے مابین اب بھی تعلقات نہیں بنے تھے۔ شاید وہ رحاب کو ٹائم اسپیس دینا چاہتا تھا اور رحاب کو اس کی یہ بات کافی اچھی لگی۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہونے لگی تھی سارم کے ساتھ۔ حنین کپڑوں کی شاپنگ کے لیے جانا ہے آج؟ جس شادی میں میں خوش نہیں ہوں اس کی تیاری کا سوچا جا رہا ہے۔ حد ہے آپ لوگوں پر، وہ غصے سے عافیہ سے بولی۔ بہت بدتمیز ہو چکی ہو تم حنین، عافیہ نے بڑک کر کہا۔ اچھا لڑکا ہے بلال، کیا کمی ہے اس میں؟ اب تو اپنے شوق سے پڑھائی وڑھائی بھی پوری کر رہی ہو، پھر بھی وہی مرغی کی ایک ٹانگ پکڑی ہوئی ہے تم نے۔ ہاں تو آپ لوگوں نے بھی مرغی کی ایک ٹانگ ہی پکڑی ہوئی ہے نا، وہ بلال کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ اچھا بھلا لڑکا ہے، لیکن نہیں، اس لڑکی نے اپنی ضد سے انچ بھی نہیں ہلنا۔ لیکن اچھا بس مجھ سے بحث نہ کرو، آج شاپنگ کے لیے چلنا ہے۔ مالا تم بھی ساتھ چلی جانا، اس کے ماتھے کے بل ذرا ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اور تمہارے ابو تو یہ کہہ رہے تھے بلال اور تم اکٹھے ہی شاپنگ کر لو، عافیہ بولی تو رحاب بھی وہیں آ گئی۔ واہ واہ، ابا کی دینی ماڈرنزم تو کمال کی ہے۔ حنین اس بات پہ ہی چڑ گئی۔ عافیہ نے گھورا، نکاح میں ہو تم اس کے؟ تو ہے تم عمر تھی نا، محرم ہے تمہارا۔ حنین سر نہ کھاؤ میرا۔ عافیہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ حنین ہنسنے لگی اور خود بھی اٹھ گئی۔ مالا اور رحاب نے حنین کو دیکھا۔ میری شکل نہ دیکھو اب تم لوگ۔ ویسے تو مجھے تم سے بات نہیں کرنی، ہر وقت مجھے دھوکہ دیتی ہو تم، لیکن پھر بھی مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اچھے بھلے تو ہیں بلال بھائی، مالا نے کہا تو حنین سر تھام گئی۔ تو تم کر لو پھر ان سے شادی۔ توبہ استغفار، مالا ایک دم بولی۔ اب تم بھلا کسی کو کیوں منہ لگاؤ گی؟ جہان بھائی جو مل گئے ہیں، حنین مدھم آواز میں بولی، کیونکہ رحاب دوبارہ کچن میں چلی گئی تھی۔ ایسے بھی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ اترا رہی ہو، مالا بولی تو حنین نے آنکھیں مٹکائی۔ واہ رے مالا، مالا کی زبان بھی لگا دی۔ سچ سچ بتاؤ کیا کیا تم لوگوں نے 2 دنوں میں؟ حنین، مالا تو سرخ ہوگی۔ اوہ، اچانک اس کی گردن پہ بنے نشان پہ نگاہ جاتے ہی حنین تھوڑا کنفیوز سی ہو کر خاموش ہو گئی۔ مالا نے بھی جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور شرمندہ سی حنین کو دیکھنے لگی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ تم سب بہت بدتمیز ہو، غصے سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ حنین تو بہت خوش ہو گئی تھی۔ کچھ شرم تو آئی لیکن خوشی زیادہ ہوئی تھی اسے۔ شادی کی تیاریاں گھر میں اچھی خاصی چل رہی تھیں اور انہی شادی کی تیاریوں میں نگین پورے زور و شور سے جہان کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھی۔ جبکہ جب وہ جہان کے لیے لڑکی کا ذکر کرتی، مالا کو خود میں عجیب سا غصہ محسوس ہوتا، جس کو وہ بار بار روکتی کہ وہ کیوں غصہ ہو رہی ہے، اور پچھلے ایک ہفتے سے وہ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔
دوسری طرف وقت اور سالم بھی بزنس ٹور پر وجدان کی غصہ کرنے پہ چلے گئے تھے تو سالم نے ننھے سے ارمانوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پورے ہفتے بعد جب گھر واپس آئے پورے ہفتے بعد سب گھر واپس آئے تھے۔ حنین کا فرنیچر اور باقی سامان بھی گھر میں آ گیا تھا، بس کچھ ہی دنوں میں فنکشن شروع ہو جاتے۔ بھابھی، یہ لڑکی دیکھی کتنی خوبصورت ہے۔ نگی نے عافیہ کا کندھا ہلایا جو لسٹ دیکھ رہی تھی سامان کی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ مالا پیچھے کھڑی تھی، تبھی اس کی نگاہ بھی اس لڑکی پہ چلی گئی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ بس جہان آ جاتا ہے نا، اس سے پوچھ کے فائنل کر دیتی ہوں، نگین خوشی سے بولی تو عافیہ بھی مسکرا دی۔ یہ دیکھو، اس کی ساس کا جوڑا تو رہ گیا۔ عافیہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ کیوں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں؟ روحاب کا بھی خیال کیے بنا وہ بولی۔ عافیہ نے ایک نگاہ روحاب کو دیکھا۔ حنین کی بدتمیزی کے باوجود وہ چپ رہتی تھی۔ عافیہ نے پاس پڑی بوتل اسے دیکھ کر ماری۔ زبان تالو سے نہیں لگے گی، کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اگر شادی کے بعد سسرال سے تمہاری کوئی شکایت آئی نا تو میں کہوں گی ہاں اسی کی غلطی ہے، میری ہی اولاد گندی ہے، میں دوسروں میں کیا برائی نکالوں۔ عافیہ آگ کو کولا ہوئی تو حنین غصے سے کھڑی ہو گئی۔ چلو بہت اچھا ہو گیا، یہ تو بھرے اپنے کنگلے داماد اور اس کے گھر والے کے منہ اپنے پیسوں سے، وہ کہہ کے وہاں سے بھاگ اٹھی کیونکہ عافیہ ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ مالا تو اس لڑکی کے حسین ہونے پر ہی چپ رہ گئی تھی، جبکہ روحاب عافیہ کے ساتھ چیزیں سمیٹ رہی تھی اور رینا کمرے میں اپنی طبیعت خرابی کا کہہ کر آج کل بند رہتی تھی۔ روحاب تم اس کی باتوں کو دل سے نہ لگانا، کچھ نہیں ہوتا بھابھی، حنین وہاں خوش رہے گی۔ روحاب ہلکا سا مسکرائی۔ انشاءاللہ، نگین اور عافیہ دونوں بیک وقت بولی۔ مالا خاموشی سے اپنے پوزیشن میں آ گئی، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے کیا، جو مرضی کرے۔ اس نے لاپرواہی سے سوچنا چاہا لیکن لاپرواہ رہا نہیں گیا۔ اس کی گردن پہ ایک ہفتے پرانے نشان موجود تھے، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل ہی نہ لگا کسی چیز میں، جبکہ ارزل بستر پہ لیٹا کھیل رہا تھا۔ وہ ارزل کے کاموں میں لگ گئی کہ توجہ ادھر ادھر ہو لیکن بے سود کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شام کے سائے چاروں اور پھیلے تو گھر کے مرد گھر میں داخل ہوئے۔ وقت اور سالم بھی ابھی آئے تھے، جبکہ وجدان اور ریاض بھی آفس سے آ گئے تھے اور جہان کی بھی گاڑی ابھی گیراج میں رکی تھی۔ اینا نے وقت کے آگے پانی کا گلاس رکھا اور وقت نے پہلی بار اسے تمام گھر والوں کے سامنے اگنور کر دیا، جبکہ روحاب دوسری طرف سالم کو پانی دے رہی تھی۔ بھابھی مجھے بھی ایک گلاس دے دیں، وقت نے کہا تو روحاب حیرانگی سے سر ہلا گئی۔ اینا کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا، اس نے ایک قدم پیچھے لیے۔ وجدان نے وقت کو گھورا۔ بچی نے رکھا تو ہے پانی کا گلاس، اٹھا کر پی لو، وہ بولے جبکہ اسی وقت جہان بھی اندر داخل ہوا تو بات آئی گئی ہوگی۔ لیکن وقت نے روحاب سے ہی پانی لیا، جبکہ اینا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سلام دعا بھی حصہ ہے تمہاری تربیت کا۔ ریاض نے اسے منہ اٹھا کر اندر آتے اور ادھر ادھر تلاشتی نگاہوں سے کسی کو دیکھتے پایا تو ذرا غصے سے بولے۔ تو آپ کر لیں، وہ مالا کو ڈھونڈتا بولا۔ بدتمیزی کی تو حد ہے جہان تم پر، وجدان نے گھورا۔ یار اچھا، السلام علیکم، کیسے ہیں محترمہ ابا جان اور ان کے بڑے بھائی وجدان صاحب؟ جہان، ریاض اس کے بولنے پہ گھورنے لگا جبکہ وہ شانے اچکا کے بیٹھ گیا۔ ماں، کافی دے دیں پلیز یار، وہ سر کو دباتا بولا۔ اور یقین تو اس کے آتے ہی ایسے ہو جاتے جیسے دنیا کی سب نعمتیں اسے میسر آ گئی ہوں۔ جہان نے وقت کی سمت دیکھا اور پیشانی پر دو بل اپنے آپ تھے، جبکہ سالم کافی خوش مزاج سا لگ رہا تھا۔ ہائے چاچو، تم 2 دن کہاں تھے؟ وہ یاد آنے پر سیدھا ہوا۔ دنیا سے دور، تم سے خاص کر دور۔ عورت کا چکر ہے بخت صاحب، اب ہمیں گھاس کہاں ڈالیں گے؟ جہان بولا تو سالم نے اس پر کوشچن پھینکا۔ بیوی ہے میری، اپنی ذاتی چکر چلاؤں یا کچھ بھی، تمہیں کیا ہے؟ واہ میرے مولا، ایک دھنا دھن بچے کر رہا ہے، ایک کے ارادے خراب ہیں، ایک میں ہی کنوارا مرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔
اللہ نہ کرے۔ جہان، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جانتے دھلے لاؤں گی تمہاری تو میں۔ کافی کا مگ دیتے ہوئے نگین بولی تو جہان نے کافی کا مگ لے لیا۔ مالا کی تلاش میں نگاہیں اب بھی تھیں، وہ دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ یہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے، نگین نے اسے تصویر دکھائی اور سامنے مالا آئی۔ وہ شاید کھانا کھانے کا سب کو کہنے آئی تھی۔ خوبصورت ہے۔ جہان اس کی جانب دیکھتے کافی کا سپ بھرتے ہوئے بولا۔ مالا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ جہان نے آنکھ دبائی، مالا کے ہاتھ سے ارزل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ جلدی سے رخ پلٹ گئی۔ جہان مسکرایا اور نگین کو لگا کہ اسے واقعی وہ لڑکی پسند آ گئی ہے۔ پھر رشتے کی بات چلاؤں؟ وہ بولی جبکہ جہان نے سر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور چلائیں، بلکہ میرے دماغ میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ایک لڑکی ہے، اس کے لیے چلا لیں بات۔ وہ کافی پیتے ہوئے سکون سے بولا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے اور سب کو یقین تھا وہ مالا کا نام لے گا، جبکہ مالا کا بھی دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ منتظر تھی وہ اس کے نام لے گا۔ نگین نے اس کی سمت دیکھا۔ کون؟ مجھے بتاؤ۔ وہ پوچھنے لگی تو جہان نے سر ہلایا۔ میرال، اس نے نام لیا۔ تو سب ساکت رہ گئے۔ رحاب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ آدمی اس کی آپی کی زندگی بے وجہ تباہ کر رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سب سے پہلے سارم اکھڑا اور رحاب اس کے غصے کو دیکھ کر ایک قدم دور ہوئی۔ وقت البتہ چپ چاپ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ حنین بھی حیران تھی۔ بس میں نے کہہ دیا، میں اس کی بل خود کرا لوں گا۔ جہان ریاض بڑھ کے اب وہ بولا ہوئے۔ ڈیڈ بہترین لڑکی ہے اور اب تو وہ اپنی کی سزا بھی بھگت چکی ہے۔ خیر میں آپ لوگوں کو جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ کے اوپر چلا گیا۔ دماغ دوست کرو اس کا، کیا چاہتا ہے یہ اپنی زندگی سے؟ شادی شدہ عورت ہے، اس کا بچہ ہے اور جیل میں قید۔ زمانہ کیا کہے گا؟ ایک ایک شخص اس کی شادی کے لیے منتظر ہے اور کیا نکلے گا اندر سے؟ میں راضی ہوں، نگین بولی تو سب نے اس کی شکل حیرانگی سے دیکھی۔ کم از کم مالا تو نہیں ہوگی وہ لڑکی، نگین آہستگی سے بولی۔ کچن میں جاتے مالا نے یہ بات سنی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے، اتنی نفرت کرتی تھی وہ اس سے۔ اسے بس جہان کے ساتھ مالا نہیں چاہیے تھی، باقی دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہوتی اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اگر بات معراج کی آ گئی ہے تو مالا بہترین ہے۔ تمہارے بیٹے کی شادی مالا سے ہوگی تاکہ میرا پوتا سیکیور ہو جائے۔ ریاض بڑھ کر کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ نگین نے غصے سے شوہر کو دیکھا۔ وقت بھی سر جھٹک کر اٹھ گیا جبکہ سارم نے غصے سے ان سب کو دیکھا اور وہ بھی چلا گیا جبکہ کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا۔ وہ آپ کھانا کمرے میں لے کر آئی اور اس نے سارم کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا کھا لیں؟ وہ بولی تو سارم نے اسے گھور کر دیکھا۔ سارم، کھانے سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تمہاری بہن کو میں خود نکالوں گا، لیکن وہاں اگر وہ میرے گھر میں نظر آئی تو مجھے اس سے اتنی نفرت ہے کہ میں خود پر اس کا قتل حلال کر دوں گا۔ وہ بولا تو رحاب آگے بڑھی اور سارم کا چہرہ تھام لیا۔ وہ بیڈ کے نزدیک کھڑی تھی جبکہ سارم بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میرال آپی اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ ان کی وجہ سے خفا ہوں۔ آپ کے یہ جو بھتیجے ہیں انہوں نے بھی تو آپی کو ذلیل کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور وہ یہ صرف آپی کو مزید ذلیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ مالا کے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ بولی تو سارم کو اسے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ سارم حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ غصہ نہ ہوں اور مجھ سے تو خفا نہ ہوں، وہ منہ بسوڑ کر بولی جبکہ سارم نے اس کی کمر پہ اپنے بازو کی گرفت سخت کی اور پیچھے لیٹ گیا۔ وہ آپ ایک دم پریشان سی ہوتی ہے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی سمجھدار ہو اور مجھے ٹریپ کرنے کے ہنر سے واقف ہو۔ وہ اس کی گردن کے نزدیک گہرا سانس بھر کر اس کی خوشبو کو خود میں اتارتا اس کی کمر پہ اپنی انگلیوں سے ایک بوجھل سا رقص کرنے لگا جو رحاب کو شدت سے محسوس ہوا تھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبا کے اس کی انگلیوں کی بڑھتی ہوئی شرارت کو محسوس کرنے لگی۔ جبکہ سارم نے اس کے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا دیکھا تو انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو دانتوں کے دباؤ سے نکالتا وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ خوبصورتی سے اپنا لمس دے کر اس نے سر اٹھایا۔ رحاب شرما سے گئی۔ کھانا کھا لیں اب؟
تو میرا خالو آج رات وائبرو چکا کر پوچھنے لگا اور آپ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کب؟ وہ بولا لہجے میں بےتابی تھی۔ جب آپی واپس آ جائیں تم ہم دونوں کے بیچ سے تمہاری آپی کو نکالو گی، وہ باہر تبھی آئے گی۔ ساری منہ بنا گی، بات ختم۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ ذکر نہیں کروں گی، وہ بولی تو ساری نے سر ہلایا، اس کے گال چومے اور اٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ وقت کمرے میں 2 لمحے بھی نہیں رکا، جبکہ اینا بات کرنا چاہتی تھی اس سے، وہ لون میں آ گیا اور اینا کی ہمتیں اس کی خاموشی پر ہی دم توڑ رہی تھی، تو ابھی وہ کمرے میں سے نہیں نکلی۔ کچھ دیر وقت نے اسموک کیا اور جب پیچھے آہٹ محسوس کی تو جوتوں تلے دبا لی۔ پیو پیو، ہم ہی ہیں تمہارے خیر خواہ۔ چاند کی آواز پہ وہ ہوا میں دھواں چھوڑ گیا۔ یہ سگریٹ بھی عجیب شے ہے، انسان خود کو جلا کے اپنا غم ہلکا کرتا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں ایک اور سگریٹ تھما دی۔ کون سا غم؟ بخت بولا اسپاٹ تاثراتے۔ جو تمہارے سینے میں ہے، جہاں نے آنکھیں دکھمائیں۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے، وہ 2 ٹوک بولا اور اسموک کرنے لگا۔ چلو یہ اچھی بات ہے، پھر کیونکہ جو تمہیں غم دے گا وہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہوگا، تم ہمیشہ اپنی بیوی کو بچا لیتے ہو۔ جہان بولا تو بخت نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے انگلی اٹھائی۔ اینا کے بارے میں کچھ بھی مت بولنا، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ نہیں بول رہا، جہان خاموش ہو گیا۔ بخت نے بے چینی سے سگریٹ پھینک دی اور بال مٹھیوں میں جگڑ کے بیٹھ گیا۔ جہان سنجیدگی سے دانت پہ دانت چڑھائے اسے دیکھنے لگا۔ تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہارے جواب کو سننے کی خود میں ہمت نہیں پا رہا، وہ بولا۔ جہان اس کے پاس بینچ پہ بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کا نام طاہا ہے، وہ شادی سے پہلے، تم سے پہلے، اس کے ساتھ اٹیچ تھی۔ لڑکی یہ بے وقوفی کر گئی ہوگی۔ جہان بس رک گیا۔ اور شادی کے بعد؟ وقت کو لگا یہ سوال اس کے لیے ایسے ہیں جیسے ابھی جہان سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں جواب کی صورت اڈیل دے گا۔ جہان نے غصے اور نفرت سے وقت کو دیکھا۔ پھر میں کچھ کہوں گا تو کہو کہ اینا کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنو گے، وہ بھڑکا۔ وہ تم سے شادی کے بعد، میرے خیال سے اذان کی پریگننسی میں، جب تم 3 ہفتے کے ٹور پہ گئے تھے، تب اسے اٹیچ ہوئی تھی دوبارہ۔ وقت کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کی آنکھوں میں پانی سا اترا۔ تم اتنی وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ طوطے کی طرح بول رہا تھا وہ کمینہ، جہان نے بھی غصے سے سگریٹ پھینک دی۔ وقت اسے دیکھتا رہ گیا۔ جہان نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا جبکہ وقت اس کا ہاتھ جھٹک کر گھر سے نکل گیا۔ جہان نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اگر یہ بات آپ چھپا بھی لیتے تو آپ کو کچھ نہ جاتا۔ اینا کی سسکی پر جہان نے مڑ کر دیکھا۔ آپ مجھ سے مخاطب نہ ہی ہوں تو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ وہ گرا اٹھا اور اندر چلا گیا جبکہ کچن سے گزر کے وہ مارا کے پورشن آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ مارا شاید ابھی شاور لے کے نکلی تھی، اسے دیکھ کے بے ساختہ دور ہوئی۔ یہ جو قدم پیچھے لے رہی ہو نا، تمہاری ٹانگیں بھی توڑ سکتا ہوں۔ واپس اسی جگہ پہ کھڑی ہو جاؤ۔ وہ شاید اینا کا غصہ اس منصب پہ نکال رہا تھا۔ مالا کنفیوز سی دوبارہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ چاند کمرے کو تالا لگا کر مالا کی پشت پر آیا اور اس کی کمر پہ سختی، تلخی اور غصے سے بازو باندھا۔ مالا آئینے میں ہی اس کے بازو کی بے رحمی پر تکلیف زدہ سا منہ بنا لی، لیکن حیرانگی بھی تھی کہ اس سے ہوا کیا ہے۔ عورت کتنی مکار چیز ہے، بے وفا یا بے غیرت کہوں۔ اس نے اس کے شانے پہ ٹھوڈی رکھ کر اسے آئینے میں دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تم؟ میں کہتا ہوں تمہارے سے بڑا مکار اور بیک وقت معصوم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ لیکن چپ، وہ دھاڑا۔ مالا سر جھکا گی جبکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مرد تھا اینا کے دھوکے پہ جیسے پاگل سا ہو رہا تھا، اور وقت کے آنسو دیکھ کر تو دل کیا تو نے کی ہر عورت کا چھیڑ کر رکھ دے۔ وہ سارا غصہ ایک معصوم جان پہ نکال رہا تھا۔ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ وہ پاؤں جھلاتا بولا۔ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ بے ساختہ رونے لگی۔ جہان غصے سے اسے گھورنے لگا۔